السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حویلی آنے پر ہور گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ سلطان شاہ اس کی کلائی جکڑ گئے تھے۔ جی پاپا، ہور نے ان کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ سارے راستے دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ میری بیٹی کے دل میں اپنے باپ کے لیے بھی کوئی جگہ ہے کہ نہیں؟ سلطان شاہ کی بات پر ہور تڑپتے ہوئے ان کے سینے سے لگی۔ آپ کے سب سے پہلے ہے پاپا، آئی لو یو سو مچ، ہور روتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو ٹو بیٹا۔ سلطان شاہ نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کے عارض پر بہتے آنسو انگوٹھے کے پوروں سے صاف کیے۔ سلطان شاہ نے ہور کو ایک فائل پکڑائی۔ یہ کیا ہے پاپا؟ ہور نے فائل پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میرا سب کچھ تمہارے نام ہو چکا ہے، اب سلطان شاہ بھی تمہارا محتاج ہوگا۔ میرے ہر ٹینڈر، ہر ڈیل، ہر فائل پر تمہارے سائن درکار ہوں گے۔ لیکن پاپا، سلطان شاہ ہور کے لبوں پر ہاتھ جما گئے۔ ہور، میں کل کو نہ رہوں یا نہ رہوں، یہ سب تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا، چاہے تم یہ بزنس سنبھالو یا نہ سنبھالو، مگر اس کی مالک صرف تم ہوگی۔ بہت سارے شیئرز، بہت کچھ چیزیں، بہت کچھ چیریٹی بھی کر چکا ہوں، مگر پھر بھی جو میری بیٹی کا حق وہ اس کا ہی رہے گا۔ زندگی کے کسی مقام میں میری ہور اکیلی نہیں ہو سکتی۔ سڑکوں کی اب کبھی تم زینت نہیں بنو گی، تم چاہے تمہارے کوئی بھی نہ ہو۔ بزنس کی دنیا میں ہور سلطان شاہ کا سائن کتنا امپورٹنٹ ہوگا، سب جان جائیں گے۔ سب کو پتا ہوگا ہور سلطان شاہ ہے کون۔ یہ ہوگی میری بیٹی کی پاور۔ تم جہاں ہوگی وہاں آ کر تمہارے سائن لے لیے جائیں گے، تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سلطان شاہ مضبوط لہجے میں بول رہے تھے۔ پاپا، اس کی ضرورت نہیں تھی، ہور نے بھیگے لہجے میں آہستگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی مگر مجھے ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سلطان شاہ کی عتل آواز پر ہور نے وہ فائل ان کے ہاتھ سے پکڑی۔ سلطان شاہ اسی لمحے گاڑی سے اترے تھے۔ کم بیٹا۔ ہور نے پریزے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو سامنے بیٹھی تھی۔ ہور گاڑی سے اتری تھی اور پریزے کو پیار سے گود میں اٹھاتے نیچے اتارا۔ سلطان شاہ اسی لمحے گاڑی سے اترے تھے۔ وہ ابھی تک بغیر حجاب کی تھی۔ گل خان ہور کو دیکھ کر گیٹ کھول چکا تھا۔ ہور کی نگاہ کھلے گیٹ پر ارحام کی گاڑی پر نظر پڑی۔ وہ دبئی سے آ گیا تھا، اسے پتا نہ تھا، مگر اس کی گاڑی دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ ہور کی رنگت زرد ہوئی تھی، وہ بغیر حجاب کے کھلے بالوں کے ساتھ اس حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ ہور نے جلدی سے اپنے سٹائلش بیگ سے حجاب نکال کر اپنے سر پر اوڑھتے اپنا چہرہ ڈھکا۔ سلطان شاہ اس کا زرد چہرہ اور اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھتے لب بھینچ گئے تھے۔ اس نے کتنی تیزی سے حجاب اوڑھا تھا، وہ حیران ہوئے تھے۔ اوکے پاپا، میں چلتی ہوں۔ ہور نے سلطان شاہ سے اجازت چاہی۔ ایک منٹ بیٹا، میری بیٹی کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سلطان شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ کم بیٹا۔ ہور نے پریزے کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، وہ اس کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ گارڈ نے آگے بڑھتے ایک طرف گاڑی کے اوپر کور کو کھینچا۔ ہور کے سامنے سیاہ چمچماتی مرسڈیز تھی۔ پاپا، یہ تمہاری پری برتھ ڈے کا گفٹ۔ سلطان شاہ مسکرائے۔ لیکن پاپا، ہور انہیں بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب اتنا بھی قریب نہیں، اپنی بیٹی کو یہ چند کروڑ کی گاڑی نہ دے سکوں۔ ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کی مالکن اب ہور سلطان شاہ ہے، مگر اس طرح کے گفٹ اس کے پاپا کی طرف سے ملتے رہیں گے۔ سلطان شاہ اس کی طرف دیکھتے مسکرائے تھے۔ تھینک یو پاپا۔ ہور ان کے سینے سے لپٹی۔ میری جان، پاپا ادھر سوات میں ہی ہے، جب ملنا چاہو ایک فون کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ پھر باپ بیٹی اچھا سا ٹائم سپینڈ کریں گے، اور برتھ ڈے پر ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا میری بیٹی کے لیے۔ سلطان شاہ کے سر کو چومتے ہوئے بولے۔ کیا پاپا؟ ہور نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ بگ سرپرائز۔ سلطان شاہ مسکرائے تھے۔ بہت بڑی گاڑی اور کوئی زمین جائیداد ہوگی، کیونکہ سلطان شاہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا، وہ ایک پاورفل مین ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہور کی بات پر سلطان شاہ کا کہکا لگا گئے تھے۔ ایسا ہی ہے میری بیٹی کے لیے میرا سب کچھ، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اوکے پاپا۔ ہور ان سے علیحدہ ہوئی۔ سلطان شاہ ان کی پیشانی پر لب رکھ گئے تھے۔ ہور مسکراتے ہوئے پریزے کا ہاتھ پکڑتے اندر داخل ہوئی۔ درخزے خانزادہ لاؤنج میں داخل ہوتے تھک کر کے رکا۔ ارحام خانزادہ لاؤنج میں بیٹھے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اسے کمرے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر زیادہ حیران ہوا تھا۔ لالا، وہ اسے خوشی سے پکارتا بہت تیزی سے ارحام کی طرف بڑھا۔ ارحام خانزادہ درخزے کی آواز پر سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے صوفے سے اٹھتے سے
گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ میرا شیر، میرا ایس پی درخزے خانزادہ۔ ارحام نے اس سے الگ ہوتے اس کے عارض پر ہاتھ جمایا۔ درخزے اس وقت یونیفارم میں ملبوس تھا۔ لالا کیسے ہیں آپ؟ یقین نہیں آ رہا ارحام خانزادہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ درخزے خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ طنز ہے؟ ارحام نے آئیبرو چکائے تھے۔ حقیقت ہے لالا، نہ حویلی میں ملتے ہیں نہ فون اٹھاتے ہیں۔ درخزے صوفے پہ بیٹھتے اپنے کف کے بٹن کھولتے انہیں کوہنیوں تک کھول کر گیا۔ اس دن بہت بزی تھا اس لیے تمہارا فون نہیں اٹھایا۔ ارحام نے صوفے پر بیٹھتے درخزے کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے وضاحت دی۔ وہ نظریں جھکائے اپنی آستین ہی فولڈ کر رہا تھا۔ ارحام پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ بعد میں بھی کر سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے میں نے فون کیوں کیا۔ درخزے اب ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ ضروری کام تھا کیا؟ ارحام کے سوال پر اونچا کہکا لگایا۔ ایس پی درخزے خانزادہ کو آخر کیا کام ہو سکتا تھا کسی سے، سوائے کہ وہ اس وقت اپنے لالا کو بہت مس کر رہا تھا۔ اسے لالا کی بہت ضرورت تھی۔ درخزے نے کے سنجیدہ لہجے پر ارحام خانزادہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ آج کہکا نہیں لگاؤں گا لالا، آج نہیں کہوں گا لالا، میں مذاق کر رہا تھا، ایسے ہی فون کیا تھا۔ ورحام کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اکیلا تھا لالا، مورے بابا پری کی یاد آ رہی تھی۔ اس وقت پوری کائنات میں اپنے لالا کی یاد ستائی تھی، مگر میرے لالا کو میری کیا پرواہ۔ ان کا شیر درخزئی خانزادہ ایس پی ہے، جس سے مجرم اتنا ڈرتے ہیں کہ ڈر کے مارے پینٹی گیلی کر لیتے ہیں۔ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ڈرتا ہے۔ سرفراز خان کہتے ہیں مجھے جو کسی سے نہیں ڈرتا، سب سوچتے رہ جاتے ہیں مگر درخزئی وہ کر جاتا ہے۔ اتنے انکاؤنٹر کر چکا ہوں، سنچری مکمل ہونے والی ہے۔ درخزئی خانزادہ سوات کا نڈر ایس پی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا درخزئی خانزادہ تنہائی سے ڈرتا ہے، اپنی حویلی کے سیاہ تاریک اندھیرے سے ڈرتا ہے، وہاں قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ بابا مورے پری کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ درخزئی سنجیدگی سے بولتے آگے کو ہوتے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ درخزئی ارحام خانزادہ نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ درخزئی خانزادہ تب بھی ڈرتا ہے جب اس کا فون کوئی نہیں اٹھاتا، اور سرفہرست اس میں کوئی میں صرف اس کا لالا کا نام آتا ہے۔ درخزئی سنجیدگی سے کہتے صوفے سے اٹھتا کمرے کی طرف بڑھا۔ درخزئی ارحام خانزادہ نے اسے پکارا تھا۔ نہیں رکوں گا لالا، کیونکہ درخزئی خانزادہ کسی کے سامنے آنسو بہانے سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا چلا گیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے ہونٹ سکوڑتے سانس باہر نکالتے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے، جلاتے ہوئے سگریٹ اپنی پاکٹ سے نکالتے اسے لائٹر سے جلاتے لبوں سے لگایا۔ عابر نے مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کو دیکھا جو پچھلے 3 گھنٹوں سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا آج دل گھبرا رہا تھا۔ اسفندیار خان سے ذرا سا ذکر کیا تھا، وہ تب سے اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر نکل آیا تھا۔ سوات کی سڑکوں پر وہ تب سے ماتھے پر بنا کوئی شکن لائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ برف باری کی وجہ سے کچھ راستے جام تھے، مگر وہ حویلی کے ارد گرد ہی چکر لگا رہا تھا، زیادہ دور نہیں گیا تھا، بہت آہستگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ عابر نے مسکراتی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو بلو پینٹ پر سفید ٹی شرٹ پر بلو جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ پیشانی پر اس کے گھنے ہلکے براؤن کلر کے بال بکھرے تھے، جنہیں وہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ سے سنوارتے اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر دیتا تھا۔ میرا سرخ گلاب، اب حویلی چلے؟ اسفند نے ڈرائیو کرتے ہوئے عابر کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مسکرا گیا تھا۔ نہیں اسفند، ابھی نہیں جانا، عابر نے ضدی انداز میں کہا۔ وہ اس وقت بلیک فراک پر بلیک ہی کوٹ پہنے ہوئے تھی، جس پر بلیک کلر کا حجاب لیا ہوا تھا۔ میرا شفاف گلاب، اتنی شفاقی نہ دکھاؤ، کب سے ڈرائیو کروا رہی ہو؟ ابھی مجھے حویلی چل کر بھی محنت کرنی ہے۔ کیوں؟ میری پرفارمنس میری کمی لانے کا ارادہ ہے؟ اسفندیار خان نے اسے بھی باغی سے آنکھ ماری۔ محنت؟ کون سی پرفارمنس؟ عابر نے سوالیہ نگاہوں سے اسفند کی طرف دیکھا۔ وہی محنت جانم جو رات بھر کی ہے، اور اس بیسٹ پرفارمنس پر لالا اور زران سے پہلے باپ بننے والا ہوں۔ اسفند کی بات پر وہ گلابی ہوتی باہر نظر جما گئی تھی۔ اسفند اسی لمحے گاڑی روکتا اس کی سیٹ پر جھکا۔ اسفند کیا کر رہے ہیں؟ عابر بری طرح سے گھبرائی، وہ بٹن دباتے اس کی سیٹ جھکا گیا تھا۔ اتنی دیر میرا صبر آزما رہی ہو، کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیسے بتاؤں؟ اسفند شرارتی لہجے میں کہتے اسے اپنے وجود کا حصہ احساس دلاتے اسے سر سے پیر تک سرخ کر گیا تھا۔
وہ بے باک شرارت کرتے اس کی دھڑکنوں کو سختی سے اپنی شدت بھرے لمس میں جکڑ گیا تھا۔ عابر کی سانس منتشر ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عابر کو آزادی دیتے ہوئے اس نے موبائل کی روشنی میں اپنے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ جب تک میری جان ہلکا نہ کریں آپ پر غسل فرض نہیں ہو سکتا۔ عابر بری طرح جنجلائی تھی۔ اسن کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا، یہ تو ہے میری صفاق پٹھانی، چلو حویلی چلیں، وہاں چل کر جی بھر کر محنت کروں گا، اور پھر اس محنت کے نتیجے میں اکٹھے شاور لیتے، ایک بار پھر سے محنت کروں گا اور پھر سے شاور لیں گے، پھر سے محنت، پھر پشاور، پھر سے محنت، پھر شاور۔ اسفن بھاری آواز میں کہتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اسفن عابر روحانسی ہوئی تھی، مزاح کر رہا تھا۔ سرخ گلاب، آج صرف 2 بار شاور، وہ سنجیدگی سے کہتے، اس کی سیٹ اوپر کرتے، خود بھی اپنی سیٹ پر سیدھا ہوا تھا۔ اسفند آپ کو مجھ پر پریگننسی پر بھی رحم نہیں آتا، وہ کافی تھک چکی تھی۔ کمرے میں چل کر اسفند کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ میری جان آپ کا پورا خیال، نو شور شرابہ، نو سسکیاں، نو چیخیں، نو وائلڈ پن، اونلی شانتی والا پرسکون رومانس۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے آنکھ مار گیا۔ عابر سرخ پڑتے غصے سے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ جتنی مرضی ناراضگی دکھا لو جان، نہیں چھوٹنے والی، رہنا تو رات میری باہوں میں ہی ہے۔ اسمن نے مسکراتے ہوئے گاڑی حویلی کے راستے پر ڈالی تھی۔ پاپا، پریزہ بھاگتی ہوئی ارحام کی طرف بڑھی تھی، جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ پریزہ اور حور اندر داخل ہوتے دیکھ کر ارحام خانزادہ جلدی سے سگریٹ زمین پر پھینکتے، شوز کے نیچے مسلتے، سیدھا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک بلیک پینٹ کوٹ وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، جس کے اوپر 3 بٹن تھے۔ گھنے بال پیشانی پر بکھرے تھے، چہرہ سنجیدہ تھا، جہاں بے چینی، اضطراب، غصے کی آمیزش شامل تھی، آنکھوں میں سرخی کی آمیزش شامل تھی۔ جب سے دبئی سے آیا تھا ایسے ہی انہیں کپڑوں میں اپنی بیوی اور بیٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ حور سلطان شاہ کے ساتھ باہر گئی تھی، مگر کہاں برداشت تھا اپنی بیوی کا اتنی رات کو اس کے بغیر حویلی سے باہر رہنا۔ ارحام خانزادہ نے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے ماؤتھ سپرے نکالتے منہ میں جلدی سے سپرے کیا۔ اپنے کوٹ کے اگلے 2 بٹن وہ جلدی سے بند کر گیا تھا۔ بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ باپا، پریزہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، اس کے سینے میں سمائی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ارحام خانزادہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچے، اس کی پیشانی پر کس کی، ایک گہری استحقاق بھری نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی، جس کے سامنے ہی صوفے کے سطح کو جکڑے کھڑی تھی۔ اس عبایا اور حجاب میں دیکھ کر ارحام خانزادہ کے اضطراب میں کمی واقع ہوئی تھی۔ وہ گرے کلر کے بے حد اسٹائلش عبایا میں ملبوس تھی، جو بہت خوبصورت اور ڈیلیکیٹ تھا۔ اس میں اس کا لہروں سا بل کھاتا قیامت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر حجاب نے اس کے نشیب فراز کو کور کر رکھا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی نقاب اتارا تھا، یہ ارحام خانزادہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنے گاز کے سامنے بھی اپنا چہرہ نہیں کھولا ہوگا کیا؟ یہ سوچتے ارحام خانزادہ کی رگوں میں دوڑتے بھڑکتے فشار خون میں جیسے سکون کی لہریں دوڑی تھی۔ وہ مقابل کے لیے بے انتہا پوزیسو تھا۔ یہ خوبصورت چہرہ اس کے علاوہ کوئی اور دیکھے اسے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریزے کو سینے سے لگائے حور پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، مگر مقابل نے اسے ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ ارحام خانزادہ کا بے چین دل مزید بے سکون ہوا تھا۔ اتنی ناراض تھی اس سے کہ ایک نظر اس پر اب ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ تو اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ سامنے کھڑی ہو اور یہ نظریں کسی اور کا طواف کر لیں، ناممکن تھا۔ ارحام خانزادہ کی گہری نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرتے حور کے آرز دہک کر انار ہوئے تھے۔ حور نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارحام خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی اور اضطراب دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ بہت گہری گرم پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی دیوانگی اور پیاس تھی اس کی نگاہوں میں۔ ارحام کی گہری گرم نگاہوں پر حور کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزاہٹ ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل اس نے گھبراتے ہوئے ٹیبل پر رکھی۔ ارحام کی گرم نظروں کی تپش سے وہ جیسے پسینے میں نہلا گئی تھی۔ جس طرح دیکھ رہا تھا وہ یقیناً آج اسے اپنی قربت سے آزادی نہیں دینے والا تھا۔ شاید وہ اس سے آج زبردستی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دبئی سے کیوں واپس آ گیا وہ جانتی تھی۔ وہ اس سے رومانس کرنے آیا تھا۔ میسج میں وہ اس پر پھر سے اپنی محبت کا اظہار کرتے سوری کر چکا تھا، اور وہ یہ تب ہی کرتا تھا جب اس نے اپنے جسم کی طلب ہوتی تھی۔ وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی اور مقابل کے اپنے لیے تڑپ سے بخوبی واقف تھی۔ ابھی وہ جس طرح پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔
وہ دبئی سے جلدی آخر کیوں آ گیا؟ وہ کل گل کے ساتھ نہیں تھا؟ یہ بھی اس کی نظروں کی تپش اور پیاس سے ظاہر تھا۔ وہ گل کے پاس نہیں تھا، ورنہ اتنی گرمی اتنی آنچ کیسے ہوتی اس کی نگاہوں میں؟ حور نے نظریں اٹھائے اسے ایک بار پھر سے دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے فریضے کو سینے سے لگائے اسے ہی گرم گہری تپش نگاہوں سے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے نظریں چکا گئی۔ پاپا، گرینڈ پاپا نے ماما کو بہت بڑی گاڑی گفٹ کی ہے، جیسی آپ کے پاس ہے ویسی، بلکہ آپ سے بھی اچھی گاڑی۔ فریضے نے ارحام خانزادہ کے سینے سے الگ ہوتے سے بتایا۔ آپ کی ماما مجھ سے اچھی ایک گاڑی نہیں بلکہ بہت سی گاڑیاں لے سکتی ہیں، ارب پتی بیوی ہیں میری آخر۔ خانزادہ حور پر نظریں گاڑے اپنے گول کے دونوں ہاتھوں سے جھٹکے سے صوفے سے ٹیک لگا گیا، استزائیہ مسکرا گیا۔ حور نے اس کے طنزیہ لہجے پر حیرانگی سے دیکھا۔ ابھی گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اب لہجہ میں عجیب سی تپش تھی۔ نگاہوں کی گرمی تو سمجھ آتی تھی، مگر لہجے کی تپش سمجھ میں نہیں آئی۔ کبھی اپنے لفظوں سے بتاتی ہے وہ ارب پتی باپ کی بیٹی ہے، اور کبھی اپنے مہنگے تحائف سے جتا دیتا ہے کہ ارحام خانزادہ کی بیوی ارب پتی باپ کی بیٹی ہے۔ وہ صوفے سے ٹیک لگایا حور کو دیکھتے سلگتے لہجے میں بولتے مسکرایا۔ فریضے جان، میں روم میں جا رہی ہوں، آپ آ جائیے گا۔ ارحام خانزادہ کے طنزیہ لہجے پر وہ تیزی سے فریضے کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ اشتعال سے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے بری طرح جھنجھلایا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے یہ سب کچھ خود کرنا چاہتا تھا، اس کے ہوتے آخر اس کی بیوی کے لیے ایکسٹرا گاڑی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیا اسے اکیلے گارڈز کے ساتھ کہیں جانے دے سکتا تھا؟ سلطان شاہ کا اس کی نیچر سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کو گاڑی دینے کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے زیادہ کوئی اسے اس کی اہمیت کے بارے میں بتائے کہاں گوارا تھا۔ سلطان شاہ پھوٹی کوڑی بھی اسے نہیں چاہیے تھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے بمشکل اپنے اندر اٹھتے طوفان پر قابو پایا۔ پاپا، آئی ڈونٹ لائک گرینڈ پاپا، وہ ماما پر شاؤٹ کر رہے تھے، اور آپ کے بارے میں گڈرڈیوز نہیں کر رہے تھے، فریضے نے ارحام کو دیکھتے معصومیت سے بتایا۔ فریضے کی بات پر ارحام خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی۔ سلطان شاہ کیا چاہتے تھے وہ سمجھتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خود کے جلن اس نے خود دیکھی تھی۔ اپنی اکلوتی بیٹی کے قریب اس کے شوہر کا وجود گوارا نہ تھا۔ اس کی جگہ ساحر خان کو دیکھنے کی تمنائی تھی۔ ارحام ضبط سے مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ فریضے بیٹا، بری بات ہوتی ہے، ایسے کسی بھی بات نہیں بتاتے، یہ بیک بیٹنگ ہوتی ہے، ماما یہ سنے گی انہیں برا لگے گا۔ آپ کے گرینڈ پاپا ماما کے پاپا ہیں، ارحام خانزادہ نے فریضے کی طرف دیکھتے نرمی سے سمجھایا۔ آئی نو پاپا، مگر گرینڈ پاپا آپ کے بارے میں جو روٹ بول رہے تھے وہ مجھے اچھا نہیں لگا، آئی ہیٹ ہیم۔ فریضے اپنے بات پر ہنوز قائم تھی۔ سلطان شاہ کا چلانا اور کچھ اور حور کو لے کر بہت پروٹیکٹیو اور پوزیسو تھے۔ اسے اپنی ماما پر سلطان شاہ کا حق برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سلطان شاہ اسے اچھے نہیں لگے تھے۔ آپ درخشاں آپ ہی کے کمرے میں جاؤ، میں آپ کے لیے ڈول اور چاکلیٹس لایا ہوں، ان کے پاس ہیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے آپ کو کوئی اچھی سٹوری سنانی ہے۔ اوکے پاپا، میں چاکلیٹس اور ڈول لے کر آتی ہوں، بٹ میں ماما کے پاس لیو کروں گی۔ درخشاں آپ ہی کے سٹوریز مجھے نہیں پسند، ماما روز مجھے ایک نیو سٹوری سناتی ہیں۔ فریضے کی بات پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ فریضے، آج آپ درخشاں آپ ہی کے پاس ہو جاؤ، مجھے ماما سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ارحام خانزادہ کے سنجیدہ لہجے پر فریضے نے جلدی سے استبات میں سر ہلایا۔ اس کی سنجیدگی پر ہی وہ جلد اس کی بات مان لیتی تھی۔ گڈ نائٹ بیٹا، ارحام خانزادہ نے اس کی ہتھیلیاں بہت نرمی سے چومی تھی۔ اوکے پاپا، گڈ نائٹ۔ فریضہ ارحام کی گال پر کس کرتے ہوئے درخشاں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر کھولتے ہوئے دیکھا۔ اوہ، میری بیوی اب آفیشل ارب پتی بن چکی ہے۔ ارحام استزائیہ مسکراتے ہوئے وہ فائل ٹیبل پر لب کھینچے ہوئے پٹک گیا تھا۔ ارحام اپنے اوپری دو بٹن کھولتے فریضے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حور نے کبٹ سے اپنا نائٹ گاؤن نکالتے ہوئے بیڈ پر رکھا تھا۔ اپنا حجاب اتارتے اس نے اپنا گاؤن ریموو ہی کیا تھا کہ ارحام خانزادہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بری طرح بدحواس ہوئی تھی۔ وہ اس وقت صرف بلیک کلر کی باڈی سوٹ میں ملبوس تھی، جو تھائز سے بھی اوپر تھا، جس کی بیک بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ارحام خانزادہ کو دیکھ کر وہ سرخ پڑتی گہرے سانس لیتے پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔
ارحام حور پر گہری استحاق بھری نگاہ ڈالتے دروازہ لاک کرتے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ حور نے جلدی سے بیڈ پر رکھا اپنا نائٹ گاؤن اٹھایا۔ ارحام اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے وہ گاؤن چھینتے ہوئے بیڈ پر اچھالتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ارحام، حور نے اسے پکارتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام صحیح کی۔ وہ اس کی کمر پر مزید سختی سے ہاتھ جماتے اسے بیڈ پر نرمی سے دھکیل گیا۔ حور بیڈ کے نرم گدے پر جا گری تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے پیچھے کو کھسکتے ارحام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جسے بے حد گہری نگاہوں سے اوپر سے نیچے تک استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی نے بڑھتے شدت اختیار کی تھی۔ ارحام کی سانسیں دھوکنے کی مانند اب چل رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شرٹ پینٹ سے نکالتے زمین پر پھینکی۔ اپنی بیلٹ وہ پینٹ سے کھینچ کر نکال چکا تھا۔ حور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اپنی سینڈو بھی اتار چکا تھا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس صرف پینٹ میں ملبوس تھا۔ حور اس کی آنکھوں میں خمار اور دیوانگی دیکھ کر گھبراتے ہوئے بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھی۔ وہ مقابل کی دیوانگی جنون نہیں برداشت کر سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اسے اپنے قریب نہیں چاہتی تھی۔ اس کا لمس اس کی قربت صرف اس کے لیے واقع تھا۔ وہ اس میں خود کو جھلسا نہیں سکتی تھی۔ ارحام خانزادہ اسے بیڈ کی دوسری طرف اترتے دیکھ کر اسے تھائی سے سختی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے اس پر جو کہ اپنا پہلا پہاڑ جیسا مکمل وزن اس پر ڈال گیا۔ اور گہرے سانس لیتے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی آنکھ جیسے دہکتی سانسوں سے پل میں اس کا نکوش جھلسا چکا تھا۔ ارحام، حور نے بمشکل اپنے کپکپاتے لبوں سے اسے پکارا۔ جی جانے ارحام۔ اس کی کھردری انگلیاں بہت نرمی سے اس کے نکوش کو چھو رہی تھی۔ دور ہٹے مجھ سے۔ حور اس کی انگلیاں غصے سے چھٹک گئی تھی۔ آئی ایم سوری جان، ارحام خانزادہ نے نرمی سے کہتے اس کے عارض پر اپنے دانت کاڑے۔ اس کی انگلیاں چٹکنے پر اس نے جھک کر اپنا غصہ اس کے سرخ عارض پر اتارا، جن کا وہ دیوانہ تھا۔ حور نے سسکتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ درد ہوا جان، ارحام خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد سوالیہ لہجے میں کافی نرمی سے استفسار کیا۔ حور نے نم آنکھوں سے ارحام خانزادہ کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی تو میں نے ان خوبصورت گالوں پر قہر ڈھایا ہی نہیں۔ یہ تو لو بائٹ تھی جو صرف میٹھی سے جلن دے کر گیا ہے، مگر جب تم مجھے خود سے دور چٹکتی ہو، مجھ سے دور رہتی ہو تو مجھے بہت درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ تمہاری سوچ ہے۔ ارحام اس کی نمی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے بولا۔ درد لفظ سے بھی آپ ناشنا ہے ارحام، جتنا درد آپ نے مجھے دیا ہے آپ کی سوچ ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرے سانس لیتے چٹکتے ہوئے بولی، جتنا درد دیا ہے اتنا تلافی کروں گا، بار بار معافی مانگوں گا، ساری عمر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ آئی ایم سوری جان، میں نے جو بھی اپنے نکاح کی رات کو تمہارے ساتھ کیا، وہ اس کے بعد بھی جو کیا، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن بھی تم پر چیخا چلایا، اس کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں۔ ارحام اس کے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، نظریں اس کے قیامت کندن جیسے نشیب و فراز پر تھی، جس کی توجہ پوری طرح سے بھٹکائے ہوئی تھی۔ یہ معافی آپ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ جانتی ہوں، حور نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور ہٹانے کی ناکام صحیح کی۔ کیوں مانگ رہا ہوں میں؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس کی پینک ہوتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کر گیا۔ آج وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے قریب آتے وہ مزید پاگل ہو چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کچھ سنے اس میں سما جانا چاہتا تھا۔ ابھی تک خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، مقابل کی رضامندی اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے وجود پر ہاتھ پھیرتے اسے محسوس ہو رہا تھا وہ مزید خود پر کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کی کہیں سننے بغیر ہی اس کے اوپر اپنے درمیان تمام پردے زائل کرتے اس میں سما جائے گا۔ آپ کی نگاہیں اور ہاتھوں کی بے باکی آپ کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی ارحام۔ آپ کو میری طرف میرے جسم کی کشش کھینچ کر لائی ہے، اور معافی بھی اس لیے چاہیے کہ رات رنگین کرنی ہے آپ نے۔ حور کے ہاتھوں کی بے باکی پر دبی آواز میں چیخی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی بہت بے رحمی سے اس کے نازک حصوں پر بے رحمی دکھا رہی تھی۔ حور کی سانسیں مقابل کی سانسوں کی مانند دھوکنے کی مانند اب چل رہی تھی۔ تمہارے خوبصورت جسم کی کشش تمہارے پاس کھینچ لائی ہے، تمہاری بے پناہ خوبصورتی تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ ہاں مانتا ہوں، اس لیے تمہارے آگے بار بار جھکتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ میرے سکون کا سما صرف تمہارے پاس ہے۔ اگر ایک دیوانہ شوہر اپنی خوبصورت بیوی پر مرتا ہے، اس کی طلب رکھتا ہے، یہ گناہ تو نہیں میری جان؟ کیسے کہوں، عشق میں تیرے کتنا ہوں بےتاب میں، آنکھوں سے آنکھوں ملا کے چرا لوں خواب تیرے میں، میرے سائے ہیں ساتھ میں
یارا جس جگہ تم ہو، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ ارحام خانزادہ بہکے بہکے انداز میں گنگناتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے انگارہ لب رکھے انہیں کفل کر لگا گیا تھا۔ اس کے دہکتے لبوں کی تپش سے حور کی آنکھیں بند ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا تسلط جماتے اس کی سانسیں مکمل چرا گیا تھا۔ وہ اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی آنکھ جیسے سانسوں سے دہکاتے اس کے وجود پر اپنے ہاتھوں سے مکمل اپنا حق جتا رہا تھا۔ اور اس کے بدن کی گرمائش محسوس کرتے انگاروں کی طرح تپ اٹھی تھی۔ اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل کے بدن کے اسپارک اس کے جسم میں خون کی روانی بڑھا چکے تھے۔ وہ اس کے دیہ ہیکل جیسے وجود اور پہاڑ جیسے وزن کے نیچے بے حال سی ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے وجود سے وہ بادی سوت گندوں سے نیچے کی طرف کھسکاتے ایک لمحے میں جدا کر گیا تھا۔ حور کے کانپتے ہاتھوں نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی نازک کلائیاں اپنی سخت گرفت میں جکڑے اسے تکیے پر پن کر گیا تھا۔ ارحام، حور نے بمشکل اسے ٹوٹتی سانسوں سے پکارا۔ ابھی ہی تو اس نے اپنے بے رحم لمس سے آزادی بخشی تھی۔ اس کے لب جنبش کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ نہیں ترس کھا سکتا تھا جان ارحام، تم نہیں سمجھ سکتی۔ تمہاری قربت، تمہاری سانس، تمہارا آگ جیسا وجود میرے لیے کیا ہے، تم سمجھ نہیں سکتی میری حور، کیونکہ تم میری محبت، میری دیوانگی کو ہوس سے مشروط کرتی ہو۔ میرے لیے تمہاری قربت میری دیوانگی ہے، میرا پاگل پن ہے۔ ایک ہی عورت ہے دنیا میں جس کی قربت پر میں مرتا ہوں، اور وہ ہے ایک ہی عورت ہے میری سانسوں میں ہلچل مچاتی ہے۔ خدا حور، تم نہیں تو دنیا کی ہر عورت میرے لیے حرام ہے۔ سسک کر تڑپ کر بڑھ تو سکتا ہوں میری جان، کبھی دوسری عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ تم سمجھ سکو تو میری دیوانگی کو سمجھو حور۔ تمہارے لیے پاگل ہے تمہارا خان۔ وہ اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے گمبھیر آواز میں بولتے حور کی جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بڑھتی گستاخیوں سے حور کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ ارحام اس کی سسکیوں سے مدہوش ہوتے، تھوڑا سا اوپر ہوتے، خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے، خود پر کمبل اوڑھتے، خود کو اور اس کو کور کرتے کمبل میں غروب کر گیا۔ ارحام، حور نے اسے بے بسی سے پکارا۔ ارحام کے لبوں کی تجاوز بڑھتی شدت اختیار کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دہکتی سانسوں اور جسموں کی گرمائش سے پسینے میں نہلا چکے تھے۔ ارحام خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے خود کے قریب کرتے، اپنی آخری حد پار کرتے، اپنے اوپر اس کے درمیان ہر پردہ آزاد کرتے، اس کے وجود کا ہر حصہ بننا چاہا ہی تھا۔ اور شدت سے روتے اپنے کانپتے ہاتھ اس کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ ارحام اسی لمحے سے تکیے پر گراتے ہوئے اس کے تھوڑا دور ہوتے کمبل اپنے اوپر اس کے چہرے سے اتار گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس پر گہری گھٹا بن کر چھایا تھا۔ مخملی کمبل ارحام خانزادہ کی برہنہ پشت کو کور کیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں پہلی بار تو تمہارے قریب نہیں آ رہا۔ 5 ماہ دن رات میرے وجود کا حصہ بن کر گزارا ہے تم نے، تب میری شدتوں میں تمہارے لیے رحم نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری نازکی بہت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ تب تمہارا خان تمہارے لیے یہاں پہاڑوں جیسا سخت تھا، تب تم اس طرح تڑپ تڑپ کر نہیں روتی تھی، دبی دبی سسکیوں سے مجھے ساری ساری رات برداشت کرتی تھی۔ کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی تمہاری مجھ سے خود سے دور چھٹکنے کی۔ آج تمہارا یہ تڑپ تڑپ کر رونا کیا ثابت کر رہا ہے، بتاؤ گی مجھے؟ ارحام اس کے یوں تڑپ کر رونے پر گر رہا تھا۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اپنی بے رحمی آپ خود اپنے لفظوں میں بیان کر چکے ہیں۔ آج میں کیوں تڑپ تڑپ کر روتی ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ جیسے بے رحم خان کی قربت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ میں سما کر میری قربت میں اپنی ضرورت تو پوری کر لیں گے، مگر میری سسکیوں کی جگہ آپ کے سماعتیں صرف میرا تڑپ تڑپ کر رونا برداشت کریں گی، سمجھے آپ؟ حور نے روتے ہوئے چیخی تھی۔ ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں اب اس کی باتوں پر خون اترا تھا۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ کس بات کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ ارحام خانزادہ نے خود پر قابو پاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ضبط سے سوال کیا، اور اس کے سوال پر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ جواب دو میری بات کا، پسندیدہ عورت ہو میری، پاگل ہوں تمہارے لیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تمہارے اس حد تک نخرے برداشت کروں۔ ارحام خانزادہ اس کا جبڑا دبوچے اس کے منہ اپنی طرف سے کرتے گرایا۔ جانتی ہوں نہیں برداشت کر سکتے آپ میرے نخرے، جو اوقات میری ہے وہ آپ مجھے اس وقت بتا رہے ہیں۔ اور اپنا جبڑا اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے بمشکل بولی، کیا اوقات ہے تمہاری؟ ارحام اب حلق کے بل دھاڑا۔ وہ بار بار اس کی قربت سے بچ رہی تھی، آج اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو ارحام خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مرد پسندیدہ عورت کی دھتکار برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس کا جھٹکنا رونا اسے پاگل کر رہا تھا، رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ ارحام خانزادہ سچ میں اس وقت جیسے اس وقت پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا،
اور مقابل کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ارحام اس کا اپنے نیچے خوف سے لرزتا وجود اور جھکی ہوئی پلکیں دیکھ کر کمبل خود پر لپیٹے اسے الگ ہوا تھا۔ کمبل خود پر لپیٹے ہی اپنے کپڑے پہنے، ہور پر وہ کمبل پھینکتا بیڈ سے نیچے اترا۔ ہور کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے ہوئے بیڈ سے اترتے جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ ارحام خانزادہ کے غصے سے وہ بے تحاشا ڈر گئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں چھپتے ہوئے اس نے پناہ لینا چاہی۔ ارحام خانزادہ ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا جھکے ہوئے مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت اپنی بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اس سے پہلے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے اس کے کندھوں سے تھام کر پوری قوت سے دیوار میں پٹک گیا۔ اور اچھی طرح خود پر کمبل لپیٹے دیوار میں سمائی تھی۔ اور کا گریز یوں خود کو چھپانا، اس کی بے رخی ارحام خانزادہ کو پاگل کر رہی تھی۔ یہ اس کی حور تو نہ تھی، ایسے تو نہ کرتی تھی اس کے ساتھ۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ شوہر ہوں تمہارا، میرے اور اپنے بیچ اس رشتے کے تقاضوں کو سمجھتی ہو۔ بتاؤ مجھے، کیا اوقات ہے تمہاری میرے نزدیک؟ جھک گیا ہوں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑ کر، معافی مانگ چکا ہوں۔ 9 مہینے سے سکون کا سانس نہیں لیا میں نے، بلکہ جب سے میری زندگی میں آئی ہو سکون کو ترس گیا ہوں۔ ایک فلائٹ پکڑتا تھا سوات ہوتا تھا، اسی دن دوسری فلائٹ پکڑتے اسلام آباد ہوتا تھا۔ تمہارے بنگلے کے گیٹ پر ساری رات ایک گارڈ کی طرح گاڑی میں رات گزارتا تھا۔ نیند کیا ہوتی ہے ان 9 مہینوں میں بھول چکا ہوں۔ کل کی فلائٹ پکڑ کر دبئی کیا، میٹنگ ادھوری چھوڑ کر اپنا لاس کرایا کیونکہ میری خوبصورت بیوی کی بے اتنائی بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور تم مجھے کہتی ہو تمہاری اوقات نہیں میرے نزدیک؟ ہاں؟ ارحام اس کے اعتراف میں مکہ مارتے گرایا۔ حور نے اس کے گرانے پر ڈرتے ہوئے آنکھیں میچی۔ یہ ڈرنے کی ایکٹنگ مت کرو، جواب دو مجھے، کیا تماشا لگایا ہوا اتنے دنوں سے؟ کیا چاہتی ہو؟ ارحام کی گرج پر حور نے اسی لمحے آنکھیں کھولی۔ میں آپ کی زندگی کا لاس ہوں، جانتی ہوں، بہت بار احساس دلا چکے ہیں۔ چاہتی میں بہت کچھ ہوں، مگر فریضے کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ۔ حور اس کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں بمشکل بولی، ورنہ کیا؟ ارحام اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ حور اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی۔ حور کے دل کی دھڑکنیں ارحام کو اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنی بری طرح سے ڈر رہی تھی۔ ارحام پیچھے کو ہوتے گہرا سانس لیتے اپنے گھنے بالوں میں ضبط سے انگلیاں پھیر گیا تھا، ورنہ کیا؟ دوسرے لمحے اس نے ایک طرف دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا، اس کا ورنہ اس کے اندر شعلے دہکا چکا تھا۔ حور لرزتے ہوئے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی، جواب دو مجھے، ورنہ کیا کرتی تم؟ ارحام اس کا دبڑا دبوچتے اپنی طرف کر گیا۔ حور خاموشی سے لرزتے ہوئے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ سینے پر دونوں ہاتھوں سے وہ کمبل اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ جواب دو مجھے۔ ارحام خانزادہ نے اس کے جبڑے پر اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کی، ورنہ میں آج اور اسی دن کبھی واپس نہ آتی۔ جو خلا کا نوٹس 7 مہینے آپ کی حویلی نہ آ سکا، اب ضرور آتا۔ اور گھٹی گھٹی آواز میں بری طرح اس کی کوفت میں تڑپتے ہوئے چیخی تھی۔ مقابل کا سختی سے چھونا اسے بے حد تکلیف پہنچا گیا تھا۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کا دبڑا دبوچے ہوئے تھا۔ خلا لوگی مجھ سے تم؟ مجھ سے لوگی خلا؟ ارحام خانزادہ سے لوگی خلا تم؟ ارحام کی انگلیوں کی گرفت اس کے گالوں پر مضبوط ہوئی تھی، کمرہ اس کی دھاڑ پر لرزا اٹھا تھا۔ ہاں، حور سلطان شاہ ارحام خانزادہ سے خلا لے گی۔ وہ اس کی انگلیاں اپنے جبڑے سے چھڑواتی ہوئی ناکام صحیح کرتے ہوئے بولی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے رخ پر برسے تھے، اس کی انگلیاں اس کے نازک گالوں میں جیسے دھنس چکی تھی۔ ارحام گہرے سانس لیتے اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ ارحام خانزادہ ڈریسنگ کی طرف بڑھتے اس پر رکھی اپنی تمام چیزیں ہاتھ مارتے ایک ہی جست میں الٹا چکا تھا۔ حور کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے شدت سے رو پڑی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے سے محسوس کر گیا تھا۔ میری زندگی میں انچاہا وجود بن کر آئی تھی تم، جس کی 2 کوڑی کی حیثیت نہیں تھی میرے نزدیک۔ تب قسم کھائی تھی، خدا سے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور سلطان شاہ رہے گی حور خانزادہ بن کر۔ آج تو تم میرے رگ رگ میں لہو بن کر دوڑتی ہو، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا؟ ارحام خانزادہ نے سرد لہجے میں گراتے ہوئے سوال کیا۔ حور گہرے سانس لیتے خاموشی سے اس کی برفیلی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی سانسوں میں آگ کی طرح تپش چھوڑ رہی تھی، اب گلیشیئر کے سرد اس کی سانسیں تھیں جو اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا چکی تھی۔ افسوس ہو رہا ہے حور خانزادہ پر، اب کبھی مجھ جیسے پہاڑی بے رحم خان سے اپنی جان نہیں چھڑوا پائے گی۔ تمہاری سانسیں تو میری ہو گئی ہیں۔
ارحام اس کی طرف دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے استہزائیہ مسکرایا۔ ہو تم ارب پتی باپ کی بیٹی؟ نہیں، بلکہ آفیشلی اب ارب پتی بن چکی ہو۔ مگر ارحام خانزادہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ارحام اپنے سینے پر ہاتھ مارتے دھاڑا تھا اور اس کی دھاڑ پر بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ ویسے میری دہشت میری اوقات کا پوچھنا ہو تو اپنے باپ سے صرف ایک ویڈیو مانگ لینا جو کچھ دن پہلے میں نے اسے تحفے کے طور پر بھجوائی تھی۔ لگتا ہے میرا تحفہ پسند نہیں آیا، یہ میری دہشت کے خوف کھا کر بیٹھا ہے جو باپ بیٹی مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں۔ ارحام ہور کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ ارحام میرے پاپا کے خلاف کچھ مت کہیے گا، میں برداشت نہیں کروں گی اپنے پاپا کے خلاف ایک لفظ بھی۔ ہور نے اپنے خوف پر قابو پاتے بظاہر نڈر لہجے میں چیختے ہوئے کہا، جانتا ہوں نہیں سن سکتی اپنے باپ کے خلاف کچھ، ابھی صرف شوہر کے خلاف سن سکتی ہو۔ ارحام بھی جواباً چیخا تھا اور اس کی چیخ پر خاموش ہوتے اپنے آپ سے روک چکی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، جو 7 مہینے کھیل چلا اب دوبارہ نہیں چلے گا۔ اپنی حویلی سے قدم نہیں نکالنے دوں گا، مرتے دم تک میری رہو گی تم۔ ارحام حلق کے بل دھاڑتے ہوئے اس کے بازو سے جکڑے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ کمبل خود پر سنبھالتے لڑکھڑاتے ہوئے اس کے ساتھ گھسٹتی گئی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے اسے صوفے پر دھکیل گیا اور صوفے پر جا گری تھی اس سے پہلے کمبل کھلتا وہ خود پر اچھی طرح لپیٹ گئی۔ اس کا ایسا گریز برتنا، خود کو ایسے چھپانا جیسے اس نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں، ارحام کے وجود میں دہکتے کوئلے جلا رہا تھا۔ خان کی عورت ہو تو یہاں حویلی کی عورتوں کی طرح رہنا سیکھو۔ ڈریسنگ روم ہوتا ہے کپڑے بدلنے کے لیے، آئندہ بغیر دروازہ لاک کیے تم نے کپڑے چینج کیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس حالت میں پریزے کی بھی تم پر نظر پڑتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ارحام اس کی طرف دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ اور اپنی نگاہیں پھیرتے مزید خود پر کمبل لپیٹ گئی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کی طرف بڑھتے اپنا پاؤں صوفے پر جماتا اس کے اوپر چکا۔ خود کے لیے میری دیوانگی اچھی طرح جانتی ہو تم اس پہاڑی خان کو، وہ پاگل ہے تمہارے لیے۔ میرا پاگل پن تو سہنا پڑے گا تمہیں، اور میرا پاگل پن کہتا ہے آئندہ تم نے خلائے طلاق کی بات کی تو تمہاری زبان حلق کے بل کھینچ کر نکالتے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ وہ اس پر جھکے گر رہا ہے۔ دوسرے لمحے وہ ڈریسنگ روم سے نکلتا تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ ارحام خانزادہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کرتے غصے سے واش روم کی طرف بڑھا۔ شاور کھولتے اس کے نیچے کھڑا ہوتے باتھ کیبن کے گلاس وال سے پیشانی ٹکا گیا تھا۔ روز شاور سے ٹھنڈا پانی اس پر بوچھاڑ کی صورت میں برس رہا تھا، ورنہ میں آج اور اس وقت اس دن کبھی واپس نہ آتی۔ جو خلا کا نوٹس 7 مہینے پہلے آپ کی حویلی نہ آ سکا وہ اب ضرور آتا۔ وہ چیختے ہوئے باتھ کیبن پر مکے مارتا چلا گیا۔ وہ سیدھا ہوتے باتھ کیبن کی گلاس وال سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کیا تھا۔ برفیلا پانی بھی اس کے وجود کو سرد نہیں کر پا رہا تھا۔ تپش ہی تپش آگ ہی آگ تھی جو اس کا وجود کو دہکائے ہوئے تھی۔ وہ اب چیختے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ میں برداشت کر رہی ہوں، میں پریزے کی وجہ سے واپس آئی ہوں، ورنہ اس کے لفظ سماعتوں میں ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ ارحام گہرے سانس لیتے ریک سے ٹاول پکڑتے واش روم سے باہر آیا۔ وہ انہیں گیلے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وینٹی کے آگے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بال خشک کرتے مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ عشق کہتا تھا اسے۔ جتنی وہ خوش قسمت تھی افسوس اتنی ہی بد ٹھہری۔ اب ساحر خان جیسا انسان کسی کی قسمت میں نہ رہے، وہ بدقسمت ہی ہوا نا۔ نشا کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے، اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھا رہے تھے۔ سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا تھا ان کے بیچ، آخر کیوں وہ ایسا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ ارحام خانزادہ نے بال ٹاول سے خشک کرتے ہوئے ٹاول سلیب پر رکھا تھا، اب وہ سلیب پر دونوں ہاتھ جما گیا تھا۔ اتنی بے رخی، اتنی بے دنائی تو اس نے 7 مہینوں میں نہیں دکھائی تھی جب وہ شاہ مینشن رہ رہی تھی۔ ان 7 مہینوں میں اپنے باپ کے پاس رہتے ہوئے اس نے اپنے وجود کو ڈھک کر رکھا تھا۔ وہ اس کے دسترس میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہور خانزادہ بن کر رہتی تھی، اسے کبھی وہاں سے جانے کو نہیں کہا۔ 7 مہینے اس پر نظر کرم نہیں کی تھی، مگر دھتکارا بھی تو نہیں تھا۔ 7 مہینے بعد پلٹ کر بھی تو خود آئی تھی۔ ناراضگی بھی تھی، تب بھی بے رخی نہیں تھی۔ ناراضگی اس کی نگاہوں میں، مگر اس کی آنکھوں میں سب کچھ نہ تھا۔ اتنی بے رخی، اتنا سڑپن، اتنی اجنبیت۔ ارحام خانزادہ اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے مرر میں نگاہیں گاڑتے اس طرابی انداز میں سوچ رہا تھا، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے آخر؟ کراچی جانے سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، کیا میری قربت، میرا وجود اسے اپنے پاس گوارا نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ ارحام خانزادہ نے ٹیپ کھولتے ٹھنڈے پانی کی چینٹی اپنی آنکھوں پر ماری جہاں شدید چلن ہو رہی تھی۔ اتنی بے رخی، اتنی بے تنائی تو اس نے 7 مہینوں میں نہیں دکھائی تھی جب وہ شاہ مینشن میں رہ رہی تھی۔
ان 7 مہینوں میں باپ کے پاس رہتے ہوئے اس نے اپنے وجود کو ڈھک کر رکھا تھا۔ وہ اس کے دسترس میں نہ ہوتے ہوئے بھی حور خانزادہ بن کر رہ رہی تھی۔ یہ سب کچھ نہ تھا، اتنی بے رخی، اتنا سڑپن، اتنی اجنبیت۔ ارحام خانزادہ اپنے جبڑے کھینچتے ہوئے مرر میں نگاہیں گاڑتے اضطرابی انداز میں سوچ رہا تھا، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے آخر؟ ارحام خانزادہ نے مرر میں خود کو غور سے دیکھا۔ سدھرانہ نقوش، سرخ و سفید رنگ کا، تیکھی مغرور رانہ اٹھی ہوئی ناک، گہری سے آنکھیں جن کی کشش ہی الگ تھی، گھنے سیاہ بال، کسرتی ورزشی بدن جس کے ایپس شرٹ سے بھی ظاہر ہوتے اس کے بدن کو انتہائی جاذب نظر بنا رہے تھے۔ وہ سحر انگیز پرسنالٹی کا حامل انسان تھا، بلکہ وہ ولا کا ہینڈسم تھا۔ وہ اپنی پرسنالٹی بلکہ اپنی کشش زدہ پرسنالٹی سے بخوبی واقف تھا۔ اسے کوئی بھی لڑکی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ کتنی خوبصورت لڑکیاں اس کی پرسنالٹی کی کوشش سے اس کی طرف کھینچتی، اس کے گلے کا ہار بننے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس کی محرم کیسے اسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ یونانی دیوتاؤں جیسا وہ حسن رکھتا، پھر کیسے وہ اسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ آپ ہی وہ پہلے انسان تھے جس نے مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں سارے راستے آپ کو دیکھتے آئی، مگر آپ نے مجھ پر ایک نظر نہیں ڈالی۔ اس رات گاڑی میں مجھے آپ کے ہر ایکٹ سے محبت ہو گئی۔ ہو کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو ارحام خانزادہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے پیوست کر گیا۔ مجھے آپ کی آنکھوں سے محبت ہو گئی تھی ارحام، مگر اب مجھے ان کی سرخی سے ڈر لگتا ہے۔ ارحام خانزادہ پانی کی چینٹی اپنی آنکھوں پر مارتے چلا گیا تھا۔ جو چیز تمہیں نہیں پسند، جس سے تمہیں خوف آتا ہے، وہ نہیں رہنے دوں گا۔ ارحام زیر لب بولتے ہوئے لگاتار اپنی آنکھوں پر پانی کی چینٹیں مارتا چلا گیا۔ وہ کافی دیر اپنی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کی چینٹیں مارتے اپنی آنکھوں کی جلن کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، ورنہ میں آج اور اسی دن کبھی واپس نہ آتی۔ جو خلا کا نوٹس 7 مہینے پہلے آپ کی حویلی نہ آ سکا، وہ اب ضرور آتا۔ وہ اس سے خلا چاہتی تھی، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ ہی لفظ اس کے اندر آج سے آرے کی مانند کاٹ رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ سلیب پر ہاتھ مارتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ سلطان شاہ حور کو اس سے چھین نہ لے، ایک یہی بات اسے سلطان شاہ کی پاور سے خوف کھانے پر مجبور کرتی تھی۔ کوئی حیثیت نہیں میری نزدیک تمہاری سلطان شاہ، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ ارحام خانزادہ مرر میں دیکھتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ حور کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جدا کر سکتی۔ وہ مرر میں دیکھتے ہنسیانے چیخ اٹھا۔ ارحام خانزادہ نے سلیب پر پوری قوت سے ہاتھ مارا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے کافی دیر تک مرر میں دیکھتے اپنے اندر کی کھولن اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آپ کی نگاہیں اور ہاتھوں کی بے باکی آپ کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی ارحام۔ آپ کو میری طرف سے میرے جسم کی کشش کھینچ کر لائی ہے، اور معافی بھی اس لیے چاہیے کہ رات رنگین کرنی ہے آپ نے۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے تلخی سے مسکرایا تھا۔ وہ اس کی محبت دیوانگی کے عالم کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی آخر؟ 7 مہینے وہ اس سے دور رہا، اس کی ایک نظر کرم کا منتظر رہا۔ اگر وہ ساری عمر اس کی طرف نہ پلٹتی، وہ کبھی اپنا حق نہ مانگتا، نہ لیتا۔ آپ کو صرف میرے جسم سے محبت ہے ارحام، آپ کی محبت صرف میرے ہوس سے مشروط ہے۔ حور کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو وہ تلخی سے مسکرایا۔ اس کی غربت اس کی کمزوری تھی، اور یہی کمزوری اس کا گناہ بن گئی تھی۔ کیا ابھی بھی وہ ہوس پرست تھا، یا آج بھی وہ اس کے قریب جا کر واپس پلٹ آیا تھا؟ ارحام خانزادہ نے مرر میں دیکھتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مس لی۔ وہ ٹیپ بند کرتا واش روم سے نکلتے روم میں آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ارحام خانزادہ نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل سگریٹ جلایا۔ ایسے ہی کپکپاہٹ لرزش اس کے پورے وجود پر طاری تھی۔ اس نے کھونے کے خوف سے پورا وجود جیسے ایسے ہی لرز رہا تھا۔ ارحام نے سگریٹ لبوں میں دبائے گہرا کش لیا۔ ارحام سگریٹ کی کش لیتے کمرے کے ملحقہ ٹیرس پر طرف بڑھا۔ اس کے وجود پر ابھی بھی گیلے کپڑے تھے۔ وہ سرد رات میں بنا کسی گرم کپڑے کے کھڑا تھا۔ ٹھنڈی برفیلی ہوائیں اس کے پہاڑی چٹانی وجود کو مزید سرد کر چکی تھی۔ سرخ و سفید رنگت ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے اس کے نقوش مزید سرخ ہوئے تھے۔ کیوں وہ ایسا کر رہی ہے؟ ایسا کیا ہوا وہ خلا مانگ رہی ہے؟ 7 ماہ میں خلا نہیں مانگی، اب جب کہ وہ خود حویلی آئی، کچھ دن پہلے اپنی مرضی سے اسے خود کو اپنی مرضی سے سونپا تھا، پھر کیا ہوا ایسا؟ کون سی غلطی ہو گئی اس سے کہ وہ خلا کا سوچ رہی تھی؟ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا اضطرابی انداز میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ نازنین بائی کے مرنے کے بعد شاید سلطان شاہ کو اس کی پروٹیکشن کی کوئی فکر نہیں رہی تھی، اس لیے وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے کہ مجھ جیسے پہاڑی خان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، ہر 7 مہینے اپنے محل کے گیٹ پر مجھے
اس لیے برداشت کیا کیونکہ ان کی اکلوتی بیٹی کے کاج میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا تھا، جن کی بیٹی کے لیے سینکڑوں گارڈ سے بہتر تھا، کیونکہ یہ گارڈ اپنی جان دے سکتا تھا مگر ان کی اکلوتی بیٹی کو آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ ارحام خانزادہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سلگتے ہوئے سوچا، نہیں سلطان شاہ، وہ صرف میری بیوی یا میری عزت نہیں، میرے لیے میرا عشق ہے، میری جان ہے، وہ نہیں چھیننے دوں گا تمہیں اسے مجھ سے۔ ارحام دونوں ہاتھ ریلنگ پر جماتے غرا اٹھا تھا، اس کے پورے وجود کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھی، وہ اندر سے لاوے کی مانند ابل رہا تھا۔ سگریٹ مضبوط نیلی رگوں والے ہاتھ میں دبا دی بری طرح کپکپا رہا تھا۔ بظاہر وہ خود کو جتنا مرضی مضبوط ظاہر کر رہا تھا، اتنا ہی وہ اندر سے جیسے کمزور پڑ رہا تھا۔ جسے شدید محبت ہو جائے وہ رگ و جان میں بڑھ کر ہو کر اسے کیسے زبردستی کی جا سکتی ہے؟ اگر اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے اسے روک پائے گا؟ سلطان شاہ نے اپنی طاقت آزما لی تو کیا کرے گا؟ ارحام خانزادہ کے اعصاب جیسے خوف میں جکڑے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوا تو خدا کی قسم جان سے مار ڈالوں گا اسے بھی اور خود کو بھی۔ اگر سلطان شاہ طاقتور ہے تو ارحام خانزادہ بھی طاقتور، گولیوں کا کھیل کھیلنا بھی جانتا ہوں۔ خون ہوگا سلطان شاہ، اگر میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ بھوکے درندے کے مانند گرا اٹھا تھا۔ ارحام خانزادہ نے پھر سے اپنی جیب سے لائٹر نکالتے ہوئے سگریٹ کو لائٹر سے جلانے کی کوشش کی۔ ہاتھ ابھی بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے حیرانگی سے اپنے آئرس پر وہ نمی اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنی تھی۔ اپنے مورے بابا کی موت کے بعد اس کی آنکھوں نے آج آنسو بہائے تھے۔ گل کی جدائی، اپنے بچے کی موت، پریزے کی جدائی میں صرف اس کی آنکھیں سلکی تھی، مگر آج وہ رو رہا تھا۔ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط پہاڑی خان رو رہا تھا، ایک عورت کے لیے رو رہا تھا۔ وہ واقعی میں کمزور انسان تھا، شاید اس کی ہوس اسے رلا رہی تھی جو اسے اپنی عورت کے لیے تھی۔ آہ! ارحام خانزادہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے چیختا جا رہا تھا، اس کی چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس سے اسے اپنی سماعتوں کو سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ اس کی محبت، اس کی دیوانگی، اس کی تڑپ نہیں سمجھ رہی تھی، ایسے ہی یہ جان پہاڑ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، وہ اس کا درد ایسے ہی واپس لوٹ آ رہے تھے۔ اتنا درد طوفان اس کے دل میں اٹھ رہا تھا، اب تو آنسو کی باڑھ آ چکی تھی۔ ہاں، ایک ہوس پرست مرد اپنی عورت کے لیے رو رہا تھا، اسے کھونے کے خوف سے رو رہا تھا، کسی اور کی نہ ہو جائے وہ رو رہا تھا۔ وہاں کے دریا میں طغیانی ہی نہیں تھی، اس کے اندر طغیانی برپا تھی۔ ارحام خانزادہ نے سگریٹ گہرے کش کر لیتے اپنے اندر اٹھتے دھوئیں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بے چینی، اضطراب، درد، نڈر اندر اٹھتے سلگتے دھواں کو کسی صورت کم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سگریٹ چوس کے نیچے مسلتے ہوئے کمرے میں آیا۔ خان کی بیوی ہو تو کیا ساری پابندیاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں؟ خان ہر پابندی سے آزاد ہوتا ہے۔ ایک خان کی بیوی ہونے سے پہلے میں سلطان شاہ کی بیٹی ہوں، اور شاہ کے سامنے یہ خان کچھ نہیں۔ ارحام خانزادہ نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اس کے لفظ یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت اس کی بیوی کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ شکوہ بھی تھا۔ کیا ہوا ہے مجھ سے آخر ایسا؟ کس بات پر وہ ناراض ہوئی؟ کیا ساحر خان کی موت کا غم اس کے لیے اتنا بڑا ہے کہ اس غم وہ اس سے جدا نہ ہونا چاہتی ہے؟ ارحام خانزادہ کے جلتے دل نے سوال کیا۔ نہیں، وہ صرف میری ہے، وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے لیے اتنا درد اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا اپنی بیوی کو شاید۔ ارحام خانزادہ نے اپنی ہی سوچوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر کیا وجہ اس کی بے رخی کی؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے گرچا۔ حور، وہ ساحر خان مر گیا، سبز آنکھوں والا شہزادہ مر گیا حور، جو تم پر مرتا تھا، جو تم سے عشق کرنے والا ساحر مر گیا حور۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی، وہ غیر نہیں تھا، اس کا عاشق رہ چکا تھا، وہ اس کی بات سے بخوبی واقف تھی، اسے وہ اس انسان سے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ ارحام خانزادہ نے مرر میں دیکھتے اپنی آنکھیں ایک بار پھر سے مس لی۔ نہیں تھا وہ اس کا عاشق، غیر تھا وہ اس کے لیے، مجھ سے بڑھ کر کوئی بس اس کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ وہ عاشق تھا جس نے خود کے لیے موت چنی، مگر میں وہ عاشق ہوں، دوسروں کو مار سکتا ہوں، وقت پڑے تمہیں بھی اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی۔ ارحام خانزادہ مرر میں دیکھتے زیر لب برفیلے لہجے میں خود سے بولا، یہی اصول ہے میرا عشق، کہتا ہے مجھ سے تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ ارحام خانزادہ شدت گریہ سے اب چیخا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے ایک بار پھر سے روم میں چکر لگانے لگا۔
رات سرک ہی نہیں رہی تھی، قطرہ قطرہ وہ شمع کی طرح جل رہا تھا۔ آپ کو سہن کرنا آسان ہے کیا ارحام؟ یہی کہتے تھے نا، میں ٹھہری نازک سی لڑکی، اور آپ پہاڑی خان، وہ بھی تجربہ کار۔ آپ کو سہن کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ حور کی بھیگی گھبرائی آواز سماعتوں میں سنائی دی تھی۔ کیا وہ اس کی حور کی بھیگی آواز سماعتوں میں سنائی تھی۔ کیا وہ اس کی قربت سے خوف کھا کر اس کے ساتھ بے اعتنائی برت رہی تھی؟ ارحام خانزادہ نے بے چینی سے سوچا، شاید میں اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں، مجھے سہنا اس کے لیے آسان نہیں ہو سکتا۔ ارحام خانزادہ بے دردی سے لب کچلا۔ ارحام خانزادہ نے کمرے میں نظریں دوڑائی، جہاں کے ہر کونے میں اس کی یادیں تھیں۔ کمرے کے ہر کونے میں وہ اس پر شدتیں ڈھا چکا تھا، وہ اس کی قربت میں ہر انداز اور ہر ستم برداشت کر چکی تھی۔ آہ! ارحام خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے ایک جھٹکے سے بیڈ شیٹ پکڑتے کھینچی۔ خوابوں کی چتائیں ہیں، سلگتی ہوئی غم کا اندھیرا، خوشیوں پہ چھایا، تو نے ستم اس دل پہ ٹھایا۔ میں نے وفا پہ تیری کتنا اعتبار کیا، عشق نہ کر، عشق نہ کر۔ وہ چیختا ہوا تمام کمرے کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ کمرے کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ تھی، کمرے میں رکھے واش ٹیبل پر رکھے پرفیوم سب کچھ اور ایک ایک کرتے توڑتا جا رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے اس کمرے اور اس کی ہر چیز سے ارحام۔ اس کی آواز ارحام خانزادہ کو اپنی سماعتوں میں سنائی دی۔ وہ گہری سانس لیتے صوفے پر بیٹھے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر رہ گیا تھا۔ ایک بار کمرے میں پھر سے نظریں دوڑائیں، جہاں صرف اس کی یادیں نہیں تھیں، بلکہ کمرے میں گل کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے بھی تھے۔ یہ کمرہ تو گل کا بھی تھا۔ 5 سال گل نے میری قربت اس بیڈ پر سہی، ایک بیوی ہونے کے حقوق بہت اچھے طریقے سے نبھائے۔ تمہارا کچھ گھنٹوں میں ہی میری قربت میں برا حال ہو گیا۔ بند کروں یہ سسکیاں؟ یہ ساؤنڈ میری سماعتوں میں گرا گزرتا ہے، مدہوشی نہیں طاری کرتا۔ گل کی سسکیاں، اس کے بدن کی خوشبو، اس کے ہونٹوں کا بھیگا لمس مجھے بھولتا نہیں، جو مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ اپنے ہی لفظ سماعتوں میں گونجے تو وہ بے دردی سے لب کو چل گیا۔ وہ صرف اس کے لیے بیوی تو نہیں تھی، اس کا عشق ہے، تو وہ کیسے اپنی خوبصورت بیوی کو اس کمرے میں دوبارہ لا سکتا تھا؟ اسے یہ کمرہ بہت پہلے بدل لینا چاہیے تھا۔ وہ ایک عام عورت تو نہ تھی، وہ اسے دوبارہ اسی کمرے میں رکھتا۔ وہ سلطان شاہ کی بیٹی ہی نہیں، بلکہ ارحام خانزادہ کی وہ پسندیدہ عورت تھی، جو اس کے لیے سانسوں سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ پھر وہ کیسے اسے دوبارہ اس کمرے میں لا سکتا تھا؟ ارحام خانزادہ سر صوفے کی سطح پر ٹکاتے اپنی سرخ کرب زدہ آنکھیں کمرے سے چھت میں گاڑ گیا۔ اس کمرے میں اس کے لیے صرف اس کی حور کی یادیں تھیں، اس لیے وہ اس کمرے کو چھوڑ نہ سکا تھا۔ گل کی یاد ایک لمحہ بھی نہیں تھی۔ جس دن سے اس نے اس کا بچہ مارا، وہ اس کے لیے نفرت کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ تب تو نفرت وہ اپنی حور سے کرتا تھا، جو جذبہ حور کے لیے وہ کیسے کسی دوسرے کے لیے ہو سکتا تھا؟ وہ نفرت کا ہی کیوں نہ ہو۔ عورت اگر ناراض ہو تو مرد کو چاہیے اس کے آگے جھک جائے، اسے منائے۔ وہ جتنا بار خفا ہو، مرد کو منانا چاہیے۔ عورت ٹیڑھا پسلی سے پیدا ہوا ہے، اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، مگر سیدھا نہیں ہو سکتا۔ پھر تمہارا عورت خوبصورت ہے، اتنا بڑا باپ کا بیٹا ہے، اس کا نخرہ کرنا بڑا بات نہیں۔ وہ حویلی آیا ہے تو تمہارا لیے آیا ہے، اس کا دل کا بات جاننے کا کوشش کرو۔ وہ کم عمر ہے، جذباتی ہے، تم تو نہیں۔ وہ 2 عورتیں تمہارا زندگی میں آیا ہے، تم کو پتہ ہونا چاہیے عورت کو کیسا رکھنا ہو۔ جہاں پیار کرنا ہو وہاں پیار کرو، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرو۔ امینہ خانم کی باتیں سماعتوں میں گونجی۔ وہ بے چینی سے لب کو چلتا سیدھا ہوا، سگریٹ سلگائے وہ ایک بار پھر سے لبوں میں دبا گیا تھا۔ ارحام خانزادہ شرٹ لیس اندھے منہ بیڈ پر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ وہ رات کب سویا اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ سوات میں آج دھوپ زوروں پر پڑی تھی۔ گلاس ونڈو سے سورج کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ پاپا! پریزا ارحام کو پکارتی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ بکھرا کمرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ ہر جگہ کانچ پڑا تھا، کمرے کی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ پاپا! پریزا کی بھیگی آواز پر وہ سوتے میں ہڑبڑایا کر اٹھا تھا۔ پریزا دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ ارحام نے بیڈ سے اٹھتے اپنی شرٹ زمین سے اٹھاتے ہوئے جلدی سے پہنی، اور زمین پر بکھرے کانچ سے وہ بچا کر وہ جلدی سے پریزا کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا میرا بیٹا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ پاپا واٹ از دس؟ پریزا نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کمرے کی طرف نظریں دوڑائی۔ ارحام نے تڑپتے ہوئے اس کے آرس پر بہتے آنسو اپنی آنتوں سے صاف کیے۔ وہ گل کے جانے کے بعد وہ 7 مہینوں میں ارحام اور حور اور گل کی جدائی بے حد حساس سی ہو گئی تھی۔ میری جان کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب کچھ تو رات کو میرے روم میں ہاں میری جان ایک وائلڈ اینیمل آ گیا تھا۔ بس پھر پاپا نے اسے بھگا دیا اور اسی وجہ سے کمرے کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ارحام خانزادہ نے اس کے
آنسو صاف کیے۔ وائلڈ اینیمل یو مین لائن؟ پاپا پریزے نے ہچکیوں سے استفسار کیا۔ جی میرا بیٹا، لائن۔ ارحام تڑپتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی عادت سے بہتے آنسو انگوٹھوں سے پوروں سے صاف کر گیا۔ پاپا آپ کو ڈر نہیں لگا لائن سے؟ پریزے نے اب معصومیت سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، جانوروں سے کیا ڈرنا، ڈر تو انسانوں سے لگتا ہے، انسان سے زیادہ کوئی خطرناک نہیں۔ وہ اس کے بال پیار سے سنوارتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ بٹ پاپا، انسان تو اچھا ہوتا ہے، جیسے میرے پاپا بیسٹ پاپا ہیں۔ پریزہ ارحام کو دیکھتے بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ میں بیسٹ نہیں ہوں بیٹا، آپ کے پاپا آپ کے لیے اچھے ہیں، مگر وہ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا، میں تب خدا کی رضا جان کر اسے معاف نہیں کر سکا، مجھے اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ آج خدا کو مجھ پر رحم نہیں آتا، نہ اسے آتا ہے رحم۔ وہ زخمی سے لہجے میں بولتے ہوئے پریزے کو سینے سے لگا گیا۔ پریزے نے نہ سمجھی سے ارحام کی بات سنی۔ پاپا آر یو اوکے؟ پریزہ ارحام سے الگ ہوتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ارحام کی پیشانی پر رکھ گئی، جو تپ کر انگارہ ہو رہی تھی۔ یس بیٹا، آئی ایم اوکے۔ ارحام مدھم سا ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹاتے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ بٹ پاپا یو آر ویری ہاٹ۔ پریزے کی معصومانہ بات پر اب وہ کہکا لگا کر گیا تھا۔ رات بھر پیلے پانی سے نہانے اور گیلے کپڑوں میں سونے سے اس کا بدن تانبے کی مانے تپ رہا تھا، آنکھیں شدید چل رہی تھی۔ پریزے میری جان، آئی نو یور پاپا از ویری ہاٹ۔ وہ اسے دیکھتے شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ زمین سے اٹھتے اسے گود میں اٹھائے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ پریزے کو بیڈ پر لٹاتے ارحام نے اس کے پیٹ میں گدگدی کی۔ اس کی کھلکھلاہٹ اب کمرے میں گونجتے ارحام کو سکون پہنچا رہی تھی۔ ارحام نے ہنستے ہوئے اس کی ہتھیلیاں چومتے ہوئے آنکھوں سے لگاتے اپنی جلتی آنکھوں کو سکون پہنچانے کی کوشش کی۔ پاپا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ میری برتھ ڈے پر مجھے سنڈریلا فراک لے کر دیں گے۔ پریزے نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے یاد دلایا۔ اس کی بات پر لب کھینچے خاموش ہو گیا۔ شہرام کو گولی لگنے کی وجہ سے وہ پریزے کی سالگرہ ہی نہ سیلیبریٹ کر سکا تھا۔ پریزے کی جب سالگرہ تھی تب شہرام ہاسپٹل میں تھا، وہ تو اسے وش بھی نہ کر سکا تھا۔ پچھلے سال وہ گل کے پاس تھی، تب بھی وہ پریزے کی سالگرہ نہ منا سکا تھا۔ اوکے بیٹا، میں آپ کو لے دوں گا، اور میں اپنی بیٹی کی برتھ ڈے بھی آج ہی سیلیبریٹ کروں گا۔ ارحام نے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ پاپا، مجھے آج ہی اپنا سنڈریلا فراک لینا ہے، اور میں سنڈریلا فراک والا بک کیک کٹ کروں گی۔ پریزے نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اوکے بیٹا، تیار ہو جاؤ، اور ماما کو بھی کہیں کہ وہ بھی ریڈی ہو جائیں۔ آپ کو اور آپ کی ماما کو ڈھیر ساری شاپنگ کرواؤں گا، باہر کھانا بھی کھائیں گے۔ ارحام خانزادہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے پاپا۔ پریزے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ پریزے آرام سے بیٹا، ارحام نے اسے پکارا۔ وہ تب تک ایکسائٹمنٹ میں کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ ارحام خانزادہ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے ایک نمبر ملاتے فون کان سے لگائے اسے چند ہدایات دیتے فون بند کر گیا۔ ارحام خانزادہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے شاور لینے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا، شاید شاور لینے سے اس کے جلتے تپتے وجود کی راحت مل جائے۔ ارحام خانزادہ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے اس پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ہلکے نم زدہ بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس وقت لاؤنج میں امینہ خانم روزینہ خانم بیٹھے تھے۔ السلام علیکم مورے، ارحام نے امینہ خانم سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے۔ امینہ خانم ارحام کو دیکھتے صوفے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے تم کو امینہ خانم؟ نے پریشانی سے ارحام کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ارحام کا شدید سرخ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مورے، ارحام نے احتراماً ان کے ہاتھ تھامے ان کی ہتھیلیاں نرمی سے چومی۔ تم کو تو بہت تیز بخار ہے ارحام، تمہارا بدن آگ کا طرح گرم ہے، اوپر سے تم اتنا سردی میں نہایا ہے۔ امینہ خانم پریشانی سے بولی۔ مورے کیوں پریشان ہو رہی ہیں، ہلکا سا موسمی بخار ہے، اور آپ جانتی ہیں مجھے عادت ہے صبح اٹھ کر نہانے کی، چاہے سردی ہو یا پھر ہلکا سا پھلکا بخار۔ ارحام امینہ خانم کو مسکراتا ہوا دیکھتے سینے سے لگا گیا۔ تمہارا پورا بدن تپ رہا ہے ارحام، اور یہ تم کہاں جا رہا ہے اتنا تیار ہو کر؟ امینہ خانم بے حد پریشان ہوئی تھی، لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ ارحام کو لے کر وہ اتنا ہی حساس تھی۔ میں حور اور پریزے کو باہر لے کر جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، ارحام نے انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مگر اتنا بخار میں تم باہر جائے گا؟ امینہ خانم مزید پریشان ہوئی تھی۔ مورے ادھر بیٹھے۔ ارحام خانزادہ نے انہیں کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ان کے قریب صوفے پر بیٹھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے یہ بخار کچھ نہیں کہتا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ مہمان خانے کی طرف جو بڑا سا کمرہ ہے جو خالی ہے اس کو میرے اور حور کے لیے تیار کروائیں۔ میں پریزے اور حور کو لے کر باہر جا رہا ہوں، 2 گھنٹے میں اس کمرے کا نیا فرنیچر آ جائے گا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ درخشہ کو بولے باقی ملازماؤں کے ساتھ مل کر حور کا سارا ذاتی سامان ڈریسنگ روم میں شفٹ کر دیں، اور مورے اور حور کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔
جیسے ایک پہلی رات کی دلہن کے لیے کمرہ تیار کیا جاتا ہے، میں حور کے لیے ویسا کمرہ تیار کرنا چاہتا ہوں، اس کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے سنجیدگی سے بولتے، انہیں بہت معصوم اور پیارا لگا تھا۔ ارحام کی بات پر امینا خانم مسکرا گئی تھی۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے ارحام، حور اور تمہارا نہ ولیمہ ہوا نہ بارات ہوا، ہم کو بڑا مان ہے تمہارا اور حور کا، سارا تقریبات ہو اور کچھ نہ ہو، ولیمہ کا دعوت تو ہونا چاہیے۔ امینا خانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مورے سب ہوگا، ارحام سنجیدگی سے کہتے مدھم سا مسکرایا۔ پاپا، بریزے لاؤنج میں داخل ہوتے بھاگتی ہوئی ارحام کی طرف بڑھی۔ ارحام خانزادہ نے گہری نگاہ حور پر ڈالی جو یلو کلر کے خوبصورت سی گرم لانگ فراک میں ملبوس تھی، جس پر ہم رنگ کی شال اپنے سر پر اوڑھی ہوئی تھی، جو آج سر پر نہیں تھی۔ سلکی براؤن بال کمر پر بکھرے تھے جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی امینا خانم کو سلام تک نہیں کیا تھا، وہ اس کے سر سے اتری شال کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ پاپا میں ریڈی ہوں، پریزے نے گھوم کر ارحام کو اپنی فراک دکھائی۔ ارحام نے سنجیدہ نگاہ حور پر ڈالی۔ چادر لے کر آؤ حور۔ ارحام نے اس کے سر سے اتری شال دیکھ کر خود پر قابو پاتے ہوئے بہت نرم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ حور نے اپنی تیکھی آئی برو اچکاتے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ حور کے سوال پر ارحام خانزادہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ بھیڑ چلائی۔ پریزے نے فراک لینی ہے، تمہیں پریزے نے بتایا ہوگا۔ ارحام نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ بتایا تھا مگر میں نہیں چاہ سکتی۔ آپ پریزے کو ساتھ لے جائیں، میری ضرورت نہیں۔ حور کے سر سپاٹ لہجے پر ارحام کا چہرہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ امینا خانم نے ناگواری سے حور پر نظر ڈالی۔ وہ رات پھر پریزے کے کمرے میں رکی تھی۔ امینا خانم کا حور کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ماما، پاپا از اے بوائے، ان کو پنک گرین بلو کلرز کا نہیں پتا، مجھے سنڈریلا کا پنک کلر لینا ہے جو میک بک میں تھا، سیم کلر۔ پریزے معصومیت سے کہتے ہنسی تھی۔ پریزے جان، آپ کا میک بک ساتھ لے جاؤ، آپ کو وہی سیم کلر مل جائے گا، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چاہ سکتی۔ حور نے پریزے کو دیکھتے کافی سنجیدگی سے انکار کیا۔ بٹ ماما، پریزے روحانسی ہوئی۔ حور کی سنجیدگی اور انکار پر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو آن ٹھہرے تھے۔ پریزے ضرورت نہیں آپ کی ماما کی، میں سیم کلر ڈھونڈ لوں گا، آپ چلیں میرے ساتھ، ارحام سپاٹ لہجے میں کہتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ ماما پلیز آپ ساتھ آئے نا، مجھے آپ اور پاپا دونوں اس کے ساتھ جانا ہے۔ پریزے نے بھیگے لہجے میں حور سے التجا کی۔ میں آپ کو پھر کسی دن لے جاؤں گی پریزے جان، مگر سوری بیٹا، میں اس وقت نہیں جا سکتی۔ حور نے اپنا نچلا لب کاٹتے سنجیدگی سے انکار کیا۔ ماما پلیز، پریزے نے التجائیہ لہجے میں حور کا ہاتھ پکڑا۔ پریزے، ارحام کی گرج پر پریزے نے لرزتے ہوئے حور کا ہاتھ چھوڑا تھا اور دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے ارحام کی طرف بڑھی۔ ارحام اسی لمحے اس کا ہاتھ پکڑے داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ تم تو بڑا پریزے کا ماما بنا پھرتا ہے، آج تم کو اس کا رونا نظر نہیں آیا؟ روزینہ خانم نے حور کو دیکھتے تنزیہ وار کیا۔ میں پریزے کی ماما ہوں اور میں آپ کو کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ حور کی بات پر روزینہ خانم کا چہرہ غصے کی حدت سے سرخ ہوا تھا۔ تم ہم کو جواب دہ نہیں ہے، مگر کل کو پریزے کا سامنے جواب دہ ہوگا، وہ جب بڑا ہوگا، جب وہ تم سے اپنا سگا ماں کا متعلق سوال کرے گا، اور یہ تم اترا رہا ہے کہ ارحام تم پر مرتا ہے، یہ سب تمہارا کم عمری اور خوبصورتی اور تمہارا امیری ہے، ورنہ تو وہ کل گل کا بھی ایسا ہی دیوانہ تھا۔ روزینہ امینا خانم کے غصے سے روزینہ خانم کو ٹوکتے ہوئے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم سچی بات کر رہا ہے بھابھی، کرنے دو ہم کو، یہ تو جو تم اپنا کمرہ الگ کرتے، اپنا شوہر کو اپنا واسطہ تڑپا رہا ہے، یہ نہ ہو اس حویلی میں وہ دوبارہ گل کو لے آئے۔ گل بختیور خان سے کب سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ روزینہ خانم حور کے دعاں چہرے پر تمسخراتی نگاہ ڈال کر چلی گئی تھی۔ حور، ارحام ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مگر تم کو اپنا طور طریقہ بدلنا ہوگا۔ اگر تم خوبصورت ہے، جوان ہے، ہمارا ارحام بھی تم سے کم نہیں۔ جس طرح مرد اپنا عورت کو سنبھالتا ہے، اس طرح عورت بھی اپنا مرد کو سنبھالتی ہے، اس کا جائز حق تلفی نہیں کرتا۔ تم اپنا مرد کو عورت دے گا تو یہ روزینہ جیسا آگ لگانے والا عورت تم کو کچھ نہ کہہ سکے گا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔